السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام محفل ادب کے ساتھ آپ کا میزبان مظہر جاوید حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا اولین مقصد ان شخصیات کا تعارف کرانا ہے جنہوں نے ادب کے میدان میں اپنی تخلیقی کاوشوں سے ایک نمایاں کردار ادا کر رکھا ہے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی تعلیمی اور ادبی خدمات اس قدر وسیع ہیں کہ اس مختصر دورانیے میں ان کو کمپوز کرنا اور ان کو بیان کرنا نہایت ہی میرے لیے مشکل ہے۔ آئیے اب آپ کو ملاتے ہیں آج کی شخصیت، ہمارے آج کے مہمان محترم ڈاکٹر میر عالم سید صاحب۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کو اپنے اس اسٹوڈیو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مظہر جاوید صاحب، آپ کا جو جذبہ نیوز کا جو آپ کا چینل ہے، ان کی ٹیم کا، اور جو سائم صاحب ہے ان کا بھی، جو آپ کا بیورو چیف ہیں، جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم جیسوں کو موقع دیا کہ یہاں پہ آ کے اور اسٹوڈیو میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ بہت شکریہ جی۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کرائیں اپنے ناظرین کو۔ سر جی، مظہر جاوید صاحب، میں تو یہاں پر ایک گاؤں ہے، جی، کلپانی ریلوے اسٹیشن، جنڈی نام ہے اس کا۔ صحیح۔ میرا نام میر عالم سید ہے اور وہاں کا رہنے والا ہوں۔ صحیح۔ اور جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بھی میں نے گاؤں میں حاصل کی ہے، پھر میٹرک جو ہے وہ گجر گڑھی ہائی اسکول سے، ماشاء اللہ۔ اس طرح گریجویشن میں نے مردان کالج سے، پوسٹ گریجویٹ کالج سے کیے۔ صحیح۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ ایم اے پرائیویٹ انگلش کیا، پھر پشاور یونیورسٹی کو بی ایڈ ایم ایڈ کے لیے جوائن کیا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سٹی یونیورسٹی سے جو ہے میں نے ایجوکیشن میں ایم فل کیا، اور جو نادر یونیورسٹی ہے اسلام آباد، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے ایجوکیشن میں۔ ماشاء اللہ۔ اور اس طرح مختلف پوسٹوں میں میں نے جو ہے کام کیا ہے، میں نے مختلف پوسٹ پر۔ میں سب سے جو ابتدائی جو میری پوسٹنگ تھی وہ ایز انٹرینڈ ٹیچر تھا میں۔ اچھا جی۔ پرائمری اسکول ٹیچر تھا انٹرینڈ۔ صحیح۔ لیکن وہ میرے لیے جو پرائمری اسکول ٹیچنگ تھی وہ میرے لیے ایک بیس اور ایک فاؤنڈیشن ثابت ہوئی، صحیح، اور مجھ میں ایک انکریجمنٹ اور ایک موٹیویشن مجھ کو ملا۔ صحیح۔ اور پھر آگے جا کر میں نے جو باقی تعلیم ہے یا جو مختلف پوسٹس ہیں، صحیح، ان کو میں نے جوائن کیا صحیح، پبلسز کمیشن کے تھرو۔ ماشاء اللہ۔ میں نے جو لیکچرشپ جوائن کیا، پھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنا، پھر عبدالرحمٰن خان یونیورسٹی میں بھی کام کیا، اور اس کے بعد پھر واپس ڈپٹی ڈی او ثوابی بھی میں نے کمیشن کے تھرو آیا۔ ماشاء اللہ۔ اور ابھی جو ہے میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹکر میں بحیثیت پرنسپل کام کر رہا ہوں۔ ابھی یہ میری حالت ہے بس۔ صحیح۔ سر، زمانے طالب علمی میں آپ کن کن اساتذہ سے فیضیاب ہوئے؟ ہمارے تو بہت سارے اچھے اساتذہ گزرے ہیں، اور جو مردان پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، جی، یہ کالج جو خیبر پختونخوا ابھی اس کا نام ہے، یہ اس میں اساتذہ کی قابلیت کی وجہ سے مشہور تھا یہ کالج۔ اس میں بہت بڑے بڑے علماء ٹیچرز تھے، مثلاً ہمایوں ہما صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب، اقبال نعیم رحمانی صاحب، اللہ ان کو بخش دے، اطہر حسن زبیری صاحب ہیں، سمسام صاحب تھے، تو بہت اچھے ٹیچرز تھے ہمارے کالج میں۔ لیکن مجھے جو انسپریشن ملی ہے وہ اللہ ان کو جنت میں غریق کرے، اقبال نعیم رحمانی صاحب سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے، اور وہ بہت اچھے ٹیچر تھے۔ صحیح۔ سر، یہ بتائیے، سنجیدگی سے آپ نے نثر میں لکھنا یا نظم میں لکھنا کب شروع کیا؟ ویسے تو جب میں کالج میں آیا جی، تو
3rd ईयर में जो मैं था ना, इकबाल नईम रहमानी साहब हमारे उर्दू के टीचर बने। वहाँ से जो उन्होंने हमें गाइड किया और हम रोज़ाना डायरी लिखते थे, और डायरी भी इस तरह नहीं लिखते थे बल्कि एक क्रिएटिव डायरी उन्होंने हमें सिखाया कि भाई क्रिएटिव डायरी किस तरह लिखी जा सकती है। माशाअल्लाह। तो वहाँ से थोड़ा सा हमें एक वो मिला, एक मोटिवेशन मिली। फिर मैंने उस ज़माने में मैंने अफसाने भी लिखे थे, ड्रामे भी लिखे थे, पश्तो में भी लिखे थे, उर्दू में भी लिखे थे, गज़लें भी लिखी थी उर्दू में, पश्तो में भी नज़में लिखी थी माशाअल्लाह। लेकिन फिर मैंने ऐसा किया ना कि मैंने उन सब को जला दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ज़ख़ीरा नहीं है कुछ भी। क्योंकि अगर आप सोचें मज़हर जावेद साहब, बदकिस्मती ये है कि जितने भी अदबी लोग हैं, एक तो बहुत बड़े लोग हैं, उनके तो पाँव की खाक भी हम नहीं बन सकते, लेकिन जो हमारे जैसे अदबी खिदमत करने वाले लोग हैं या जो शायर हैं, तो हमारे मुल्क में उनकी कदर जो है उस तरह नहीं की जाती। आखिर में उनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक बदहाली की सूरत में गुजर जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं शायर बन के, एक अदीब बन के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर वो छोड़ दिया है। अब भी मुझे जिस तरह कि आपने फरमाया, मुहिबानी उर्दू में मैं हूँ, मेंबर हूँ, मुझे मैंने अंग्रेज़ी अदब भी पढ़ा है, लेकिन मुझे उर्दू से इश्क है, मैं ये कह सकता हूँ। मुझे वो उर्दू ज़बान जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। अच्छा, सही। सर ये बताएं, अंग्रेज़ी अदब के उर्दू अदब पर जो असरात हैं, जी आप मुख्तसरन बयान करें सर इसको। मज़हर जावेद साहब, आप तो ख़ुद बड़े स्कॉलर हैं, आलिम फाज़िल हैं। हमारा जो अदब है ये ज़्यादातर तो यूनानी अदब से मुतासिर है, और यूनानी अदब के बाद फिर जो है वो इंग्लिश अदब आता है। तो सबसे पहले हमारे अदब पर यूनानी अदब का बहुत ज़्यादा असर है। यानी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो यूनान जो ग्रीक है या जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वहाँ के, वो असरात हमारे अदब पर मौजूद हैं। चाहे तनक़ीद हो, जो नज़म हो, जो शायरी हो, जो नसर हो। पहले ज़माने में तो नसर नहीं होती थी, बिल्कुल, नसर तो बाद में आई है। तो पहला जो असर है वो तो यूनान का है हमारे अदब पर। फिर बाद में जो अगर हम नावल देखे, ड्रामा देखे, जो पोइट्री देखे, जो रियलिज़म देखे, जो ये चीज़ अगर हम देखेंगे ना, तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी अदब का ख़ासकर तनक़ीद के हवाले से अगर हम आज देखते हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो तनक़ीद निगार हैं, उनके हम हवाले देते, जिस तरह के कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, या जो शेले हैं, या जो इस तरह बहुत बड़े लोग हैं, उनका हम हवाले देते हैं, जो रसल हैं। तो बिल्कुल हमारे अदब पर, हमारी उर्दू पर बहुत असरात मौजूद हैं, और उनका मेरे ख्याल में इस थोड़े वक्त में हम अहाता नहीं कर सकते। सही सर, जहाँ तक हमने आपको पढ़ा है, आप नज़म में बहुत अच्छा लिखते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का जो अहम सेगमेंट है वो है कलाम शायर बज़ुबान शायर। जी सर, आप इस तरह करें, अपना एक खूबसूरत सा नज़म शेयर करें हमारे नज़रीन के साथ। मज़हर जावेद साहब, मैं तो रोज़नामा आइन के लिए भी लिखता हूँ। मेरा कॉलम जो है वो मुसलसल आता है, लेकिन अभी थोड़ी बीमारी की वजह से मैंने छोड़ दिया है, गैप आया है इसमें। जी गैप आया है, और तनक़ीदी जायज़ा के हवाले से मेरा कॉलम जो है छपता है रोज़नामा आइन में। जी ज़्यादातर मैं नसर को पसंद करता हूँ। शायरी में इतना मुझे जो बहरे हैं, जो काफ़िए हैं, मैं ये नहीं कर सकता। तो एक आज़ाद नज़म मैंने लिखी है, और वो जो रीख्त अदब है, फेसबुक पर जो एक बहुत बड़ा फोरम है, उन्होंने वो पब्लिश भी की है माशाअल्लाह। तो मैं वो थोड़ा सा सुना देता हूँ। ये नज़म जो है एक आज़ाद नज़म है, ज़िंदगी के दाव पेच। जी, इसका नाम है ज़िंदगी के दाव पेच। जी जी, ज़िंदगी के दाव पेच और खुशी के लाल अज़ार में जीना कितना मुहाल था, हर मौज के मंजदार में बस एक ही ताल्लुक़ से ज़िंदगी गुलजार सी और रंगी हो गई, बहुत आसा हो गई, लेकिन चाहने वाला कैसे हो, मोहने वाला कैसे हो, दर्द देने वाला कैसे हो, दिलासा देने वाला कैसे हो, कभी सोचा न था, कभी जाना न था, और हम भी इस समंदर में
ستم قدوں کے مندر میں چھلانگ لگا کے بیٹھے تھے، ماشاءاللہ، بس ایک ہی آس لگائے بیٹھے تھے، جس کو ایک لمحہ بھی گہرے پانیوں کا اور اپنے بسیروں کا نہ کوئی عطا پتہ نہ کوئی خبر تھی، اور اس میں کئی ملاح بھی گلے مل کے کہتے رہے، ہم کو سمجھاتے رہے اور ہم ہی نہ سمجھ چلے اور نہ ہنجار ٹھہرے، ان کو رد کرتے رہے اور اپنی جوانی کو غم میں ڈبو دیتے رہے اور لوگوں سے محبت کرتے رہے، ان کے دروں کی پوجا کرتے رہے، نابلد ہو کے بھی ہم محبت کرتے رہے۔ ہم کو کیا معلوم کہ ہم محبت کی جادوگرنی وادی کے ایک نرالے بولے والے تھے، اور آج ایک دل کو بائے تو کل کوئی اور من کو لائے، کبھی کسی کو دل دے بیٹھے اور کوئی جان بنے تو کوئی جان جاں بنے، کل کی دوستی آج کی یاد بنی اور آج کی دوستی کل کی یاد، ہم نے محبت کو آنکھ مچولی سمجھا تھا اور محبت کو ہی بار بار آزماتے تھے، کئی لوگوں کی چاہت میں اپنا من لباتے رہے اور لاپرواہی میں ان کے دل دکھاتے رہے، ان کے دل دکھاتے رہے اور ان کے زخموں کا اچھا مذاق اڑاتے رہے اور اپنے ہی زعم میں ان سے آفاق چراتے رہے، پھر ایسی ہی گزرتی تھی زندگی، چال چلتی تھی، اور کبھی رو کے ہنس پڑے ہم، کبھی ہنس کے رو پڑے ہم، نہ اپنا نہ دل کا غم، نہ گھر کا نہ پڑوس کا، نہ پرایا نہ جلتل کا غم، دن ہو یا کہ رات ہو، صبح ہو یا دوپہر کی بات ہو، بے خبر رہے ہم، بے فکر رہے ہم، نہ جان کی نہ انجان کی، بس ایک دیوانگی تھی اور ایک حیرانگی تھی، نہ ماضی کا غم نہ حال کا ملال، اور اسی عجیب حالت میں ایک مستی تھی، ایک راحت تھی، اور اس دیوانگی کو اور اس بیگانگی کو میں سمجھا جوانی تھی، جی ہاں یہ جوانی تھی، لیکن یہ دن بھی گزرنے لگے اور میرے دن آنے لگے، اور ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑا جیسے وفا کی ایک تحریر ہو اور خلوص کی ایک تصویر ہو، اور وہ کمال کر گیا، مجھے پائے مال کر گیا، ساتھ یہ بھی کہ مجھے انمول کر گیا، خود کو بے مول کر گیا، اور نہ کہ میرے لیے بلکہ زمانے کی خاطر سارے رموز چھوڑ دیے، سارے درد بند کر دیے، اور ہزاروں سے رشتہ توڑ دیا، مجھ سے وعدے لیتے رہے، خود بھی وعدے کرتے رہے، وفا کے، زندگی کے، نبھانے کے، ساتھ دینے کے، تجدید کی وفا کے، وفاؤں کی وفا کے، اور پھر ہوتا وہی جو ہونا ہو، چلتا وہی جو چلنا ہو، پھر سے دن پھر گئے، جی کے بھی ہم مر گئے، کب تک اکیلا مسافر مقابلہ کرتا، مخالف چلتا، سو بے بس ہو کے سارے رستے چھوڑ دیے، سارے رشتے توڑ دیے، اور ایک بار پھر ویران دل ویران جسم، زندگی کے موڑ پہ ایک عجیب سی حالت میں سرے راہ اس کے راہ گزر پہ ایک شخص کی آس میں امیدوار بیٹھے ہیں، جس کی واپسی کبھی ممکن تھی ہی نہیں، ایک ایسے راہ گزر پہ جو اس کا ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ ایک آزاد نظم ہے، غالباً میرے خیال میں نظم ہے بھی یا نہیں، لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ بہترین نظم ہے، اور آپ نے اپنی ساری جوانی، ان کا جتنا بھی قصہ ہے اس نظم میں بالکل میرے خیال میں کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنا ریفلیکشن اس میں بیان کروں۔ ماشاءاللہ۔ جی سر۔ اچھا سر، یہ سر بتائیں، مادی ترقی سے بیزار ہو کر آج کا جدید انسان قدیم کی طرف یعنی فطرت کی طرف واپس لوٹ رہا ہے سر، جی جی جی، آپ اس پر مختصر روشنی ڈالیں سر۔ مظہر جاوید صاحب، یہ تو بالکل تصوف کی بات آپ نے کی ہے کہ لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم مادہ کی طرف جائیں گے، جتنا بھی ہم مادے کو اپنائیں گے، مادے کی طرف لپکیں گے، دوڑیں گے،
تو ہمارا سکون جو ہے چونکہ روحانی چیزیں ہیں صحیح بات وہ برباد ہوگا. بالکل. تو مادی چیزوں میں سکون تلاش کرنا یہ بے وقوفی ہے. بالکل آج کا جو انسان ہے جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہم سب جو ہے میٹیریلزم میں میٹیریلسٹک اپروچز میں گھرے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اور جب جتنے بھی ہم مادہ کی طرف جائیں گے نا تو ہم تو روحانیت سے دور جا رہے ہیں. صحیح بات. تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے جانا چاہیے. جس طرح کہ سر سید احمد خان نے فرمایا ہے کہ دنیا کے بغیر دین نہیں چل سکتا اور دین کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. تو اگر ہم دونوں کو ملا کے نا آگے جائیں تو میرے خیال میں زیادہ کامیابی ہوگی. اور ہم بدقسمتی سے دین سے دور ہیں لیکن مادی دنیا میں جو ہے زیادہ ہم گرے ہوئے ہیں پنسے ہوئے. صحیح بات ہے سر. جی سر. سر معیاری ادب کی تخلیق میں کون کون سے عوامل درکار ہوتے ہیں؟ مطلب جاوید صاحب معیاری ادب جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں صحیح تو اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. صحیح بات. جس کو ہم اگر ہم ان سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں صحیح وہ کلاسک ادب بن جاتا ہے. صحیح بات. جس طرح کے گریک سے سٹینڈرڈز آ رہے ہیں آپ ابھی تک جی اگر ہم ان سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے تو ہمارا ادب معیاری بھی بن جاتا ہے اور کلاسک بھی بن جاتا ہے. آپ نے لوازمات کی بات کی ہے کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جس زبان میں ہم لکھ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں اس زبان کا علم ہونا چاہیے. اس زبان کا جو گرامر ہے قواعد ہے ضوابط ہے ان پر پورا جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے اور پورا دسترس ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو اگر ہم تنقید کر رہے ہیں تو ہمارا معیار جو ہے جس پر ہم تنقید کر رہے ہیں کم از کم کہ علمی لحاظ سے ادبی لحاظ سے اس سے زیادہ ہو اوپر ہو. تو لسانیات جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ لنگوسٹکس اور میں آپ سے ایک بات شیئر کروں کہ میری پی ایچ ڈی کی جو میری پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے ریسرچ ہے وہ لنگوسٹک کمپیٹنس پہ ہے. اگر آپ کا لنگوسٹک کمپیٹنس نہیں ہے تو معافی ضمیر جو ہم بات کرتے ہیں کہ میں جو کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں وہ نہیں بتا سکوں گا صحیح طریقے سے. پھر کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکچوالائزیشن کی بات ہے جو سیلف سیٹسفیکشن کی بات ہے جو سیلف ایزرشن کی بات ہے وہ میں نہیں کر سکتا. تو میں جو پورا کچھ بیان کرنا چاہوں گا وہ پھر میں نہیں کر سکوں گا. لنگوسٹک کمپیٹنسی بھی ضروری ہے اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا ضروری ہے علم بھی ضروری ہے اس لیے اور مطالعہ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہم اثر لوگ ہیں آپ کے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کو سمجھ سکیں اور وہ نکال سکیں. ماشاء اللہ سر. سر آخر میں آپ کیا میسج دیں گے؟ میرا تو اردو ادب کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ اردو بہت میٹھی زبان ہے. لوگ تو فارسی زبان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ شیریں زبان لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اردو بہت ہی میٹھی زبان ہے. ہمیں اردو پڑھنا چاہیے اردو سیکھنا چاہیے اردو بولنا چاہیے اور اسی میں آگے جا کر ہماری ترقی کا راز ہے. کیونکہ جو قوم اپنی قومی زبان کی خدمت نہیں کر سکتے ان کو اپنا نہیں سکتے. تو آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ غیر ٹکرائیں گے اپنے بھی نہ اپنائیں گے اے میرے دل تو بھی کیا اردو زبان ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے سے بچانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سٹڈیز اور علم حاصل کرنا چاہیے. اگر آپ علم حاصل کریں گے تو روشنی آپ کو ملے گی نور آئے گا. علم سے ہم آگے جا سکتے ہیں. تو میرا یہ پیغام ہے اپنے تمام ناظرین کے لیے اور بھائیوں کے لیے اور جو بھی ادب سے منسلک لوگ ہیں ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے. سر آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. یہ تھے ہمارے آج کی شخصیت آج کے مہمان محترم ڈاکٹر میر عالم سید صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. امید ہے آپ نے ان سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر جاوید کو اجازت دیجیے. والسلام. بہت شکریہ.